بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ہمارے حضرت مربی و شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور ہمارے مربی حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب، برادر عزیز مولانا ملک عبدالرؤف صاحب، مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، ہمارے بھائی مجاہد ختم نبوت، اور حقیقتاً مجھے 2-3-4 روز سے ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں، لیکن میں نے تو دیکھا آپ تو پہلے سے بھی زیادہ جوان ہیں۔ بھائی شبیر احمد عثمانی صاحب، اکابر علماء، مشائخ، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، جو باتیں میں نے کرنی تھی اس میں سے اکثر باتیں تو ملک صاحب نے کر دی ہیں، لہذا میں 1-2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بات کی سہولت کاروں کی۔ یہ سہولت کار کوئی نئے نہیں ہیں، یہ بڑے پرانے ہیں، یہ مختلف روپ دھارتے ہیں۔ ان کو کبھی اپنوں کی تکلیف نہیں ہوتی، ان کو ہمیشہ قادیانیت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے انہیں قربانی نہیں کرنے دیتے، ہائے ہم مر گئے، ان کو قربانی نہیں کرنے دے رہے، ان کو مسجد نہیں بنانے دے رہے۔ اور ظالم کے بچوں، کبھی ان سے بھی جا کے کہو کہ اپنے آپ کو قانون کے تابع کرو، کبھی ان سے بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لے کے آؤ؟ ادھر تو تم سے بات نہیں ہوتی، کیونکہ پھر اس سہولت کاری کے جو فوائد و اثرات ہیں وہ نہیں پہنچیں گے۔ الحمدللہ، پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی جہاں پر بھی پاکستان کا قانون توڑے گا، ہم اس کے خلاف عدالت میں بھی جائیں گے، ہم اس کے خلاف تھانے میں بھی جائیں گے۔ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو۔ ہم اس کو ڈنڈے نہیں ماریں گے، ہم اس کو اینٹیں نہیں ماریں گے، ہم قانون کے پاس جائیں گے۔ لیکن آج میرا سوال ہے کہ یہ جو قادیانی اپنی عبادت گاہوں پہ مینار بنا لیتے ہیں، جب یہ مینار بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت پولیس کہاں ہوتی ہے؟ جب بن جاتا ہے، رٹ ہوتی ہے، پھر جا کے گراتے ہو۔ قانون تو یہ ہے کہ یہ بنا ہی نہیں سکتے، اس وقت بنانے کیوں دیتے ہو؟ یہ بھی میرا سوال ہے۔ اور میں نے کل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کروائیں کہ آئندہ کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کے اوپر اسلامی شعائر کا استعمال نہ کرے۔ وہ عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، پہلی شرط جو آئین پاکستان کی شرط ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرے۔ یہاں چرچ موجود ہیں، بولو موجود ہیں۔ ابھی جڑا والے میں چرچوں کو آگ لگی، ہم سب نے اس کی مذمت کی کہ نہیں کی؟ بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ پنجاب بنا کے دے رہی ہے۔ ہم نے ان مسیحی بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنے آقا علیہ السلام کی سنت پوری کی، ان کے سر پہ چادر دی۔ کیوں؟ کبھی کسی چرچ والے نے یہ نہیں کہا میرا چرچ مسجد ہے، وہ کہتا میرا چرچ ہے۔ کبھی کسی ہندو نے یہ نہیں کہا کہ میرا مندر مسجد ہے، وہ کہتا میرا مندر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو یہ کیوں نہیں اپنی عبادت گاہ پہ لکھتے قادیانی عبادت گاہ؟ قضیہ ہی ختم ہو جائے۔ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، یہ قضیہ ہی ختم، لڑائی ختم کرنی ہے نا۔ آپ مرزا مسرور، مجھے معلوم ہے
تم یہ براہ راست بھی دیکھ رہے ہو، یہ میرے مولا کا کرم ہے، میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم مسکین لوگوں سے تجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آؤ اس میدان میں جہاں میرے آقا میں آتے تھے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ قانون کے تحت اپنی عبادت گاہیں بناؤ۔ قانون کے تحت ہم نے مسجد بنانی ہوتی ہے، 16 جگہ جاتے ہیں NOC کے لیے، پھر بھی ڈی سی صاحب NOC نہیں دیتے۔ تم اپنی عبادت گاہوں پہ لکھو قادیانی عبادت گاہ، اس کا ڈیزائن بناؤ، وزارت داخلہ سے اپروو کرواؤ۔ ہم تیار ہیں، پاکستان کی وزارت داخلہ اجلاس بلائے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نقشہ لے کے آئے جو اسلامی شاعر کے بغیر ہو، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر تم کہو تم مسجد پہ مینار بناؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم قانون کے پاس جائیں گے، عدالت کے پاس جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر سہولت کار آ جائیں گے۔ بڑا ظلم، بڑا ظلم۔ اور ظالم کے بچے، جب مرزا غلام قادیانی یہ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، اس وقت نہیں تیرا دل دکھی ہوتا؟ ہاں، اس وقت تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کھاتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہو اور وفائیں کہیں اور نبھاتے ہو، مرنے کے بعد قبر میں بھی، قبر میں مرزا قادیانی نے نہیں آنا، اور قبر میں تو محمد عربی کی غلامی نے جان چھڑانی ہے۔ کوئی شیخ الحدیث ہو یا کوئی مفکر ہو یا کوئی مزلل ہو، ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر اگر وہ قادیانیوں کی سہولت کاری کرے گا تو۔ اب دوسری بات عرض کروں، ملک صاحب نے بات کی ہے، دیکھو بات سنو میری، اصحاب رسول و اہل بیت سے محبت، میرا جملہ دھیان سے سننا، اصحاب رسول و اہل بیت سے محبت ہمارا عقیدہ ہے، لازمی جز ہے ہمارے ایمان کا۔ اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ہے مولانا عبدالرؤف صاحب۔ اب دوسری بات بھی سن لیں، ایک صاحب نے اسلام آباد میں کہا ہم صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتے۔ بھئی تمہیں ہم نے کہا تم محبت کرو صدیق اکبر سے؟ صدیق اکبر کو تیری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر ان سینوں کی محبت کو قبول کرتا ہے جو پاک صاف ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو ننگ گئی۔ صدیق اکبر بھی اس محبت کو قبول کرتے ہیں جو دل پاک صاف ہوتے ہیں، غلیظ دلوں کو صدیق اکبر بھی قبول نہیں کرتے۔ تیسری بات، بل کی بات آئی، سزا کی بات آئی، یہ تو میرا مطالبہ ہے کہ 14 سال یا 10 سال کیوں، جو اصحاب رسول و اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، تکفیر کرے، توہین کرے، اسے چوکوں میں لٹکاؤ۔ کیوں نہیں لٹکاتے ہو؟ لیکن اگر تم کسی کا عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، بھئی تو نہ مان، لیکن میرے سامنے تو صدیق اکبر کی توہین نہیں کر سکتا۔ مجھے تیرے عقیدے سے غرض نہیں ہے، مجھے اپنے ایمان سے غرض ہے، مجھے اپنے عقیدے سے غرض ہے۔ صدیق اکبر کی محبت میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں جی اس بل کے ذریعے یہ کہتے ہیں یزید کو مانے ہیں۔ بھائی میرے بڑوں نے لکھ دیا یزید کے بارے میں، میں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یزید کو پلید لکھ دیا، مجھے اس کے بعد اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بڑوں نے اپنا عقیدہ لکھ دیا، میں حسینی کہلانے پہ فخر کرتا ہوں، یزیدی کہلانے پہ تو فخر نہیں کرتا۔ ہمارے مربی اور شیخ حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو بڑا شوق ہے نا، وہ آئے مصلی بچھاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ
قیامت کے دن ہمیں حسین کے پرچم کے نیچے اٹھانا، وہ دعا کرے کہ اسے یزید کے پرچم کے نیچے اٹھایا جائے، فیصلہ ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے یزید کے نام پہ تو کوئی اپنے بچے کا نام رکھنے کو تیار نہیں۔ سنا کسی ایک نے کہا میرا بچہ ہوگا تو اس کا نام یزید رکھوں گا، اللہ نے اولاد ہی نہیں دی۔ اللہ کو بھی حسین سے بڑی محبت ہے۔ اور سنو، یہ بتاتا نہیں ہے مولوی، ذاکر بھی نہیں بتاتا کہ صدیق اکبر اٹھا کے کیا کہتے ہیں کہ حسن و حسین سے مجھے رسول اللہ کی خوشبو آتی۔ عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سر پہ بال ہیں حسین تیرے نانا کی وجہ سے ہیں، ہم غلاموں کی کیا اوقات تھی، تیرے نانا نے ہمیں عزت دی۔ وہ عثمان غنی جن کے دروازے پر پہلا حسن و حسین دینے جائیں، تو کہتا ہے ان کے مقابلے میں یزید کو اہمیت دوں گا، ایک بار نہیں 100 بار لعنت بھیج، ہمیں یزید سے کچھ نہیں کہنا۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ توہین برداشت کی ہے نہ کریں گے، یہ یاد رکھو۔ اور الحمدللہ میں فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ان ہاتھوں سے لکھے گئے فیصلوں کے نتیجے میں عدالتوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کو 7 سال سزا سنائی ہے۔ آپ کو نہیں ماننا نہ ماننے، ہم تو سب کو مانتے ہیں یار، ہم تو سب کو مانتے ہیں، بل کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں بل میں شامل ہونا چاہیے ائمہ اطہار، بھائی ہم تو مانتے ہیں، ہم تو حضرت امام جعفر صادق کو بھی مانتے ہیں، حضرت امام مہدی کو بھی مانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کبھی علماء حق نے نہیں کہا کہ کوئی حضرت ابو طالب کی توہین کرے، ہم تو ان کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ میرے محسن ہیں، ہم ان کی توہین کس طرح کریں گے؟ آپ کہتے ہیں حضرت امام مہدی، او بھائی یہ ساری چیزیں ہم نے ملی یکجہتی کونسل کے معاہدے میں ہم کون ہوتے ہیں، ہمارے بڑوں نے لکھ کر تمہیں دے دی۔ اس معاہدے پہ میرے دستخط بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے بڑوں کے دستخط ہیں، حضرت مولانا ضیاء القاسمی کے دستخط ہیں، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے دستخط ہیں، اس کے اوپر مولانا سمیع الحق شہید کے دستخط ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی کے دستخط ہیں، مولانا عبدالستار نیازی کے دستخط ہیں، پروفیسر ساجد میر کے دستخط ہیں، علامہ ساجد نقوی کے دستخط ہیں۔ ہم تو بھائی کسی بھی ہمیں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور اب آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کو اس آڑ میں نقصان دے گا یا پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد پھیلائے گا یا پاکستان میں یہ جو سرگودا تھا نا، سرگودا آپ کے قریب ہے، یہاں 5 دیہاتوں میں صبح فجر کے وقت قرآن کریم کے اوراق جلے ہوئے ملے مختلف ایام میں۔ جب تحقیق کی مجرم پکڑے گئے، میں 3 دن جا کے وہاں بیٹھا رہا، پتہ چلا کہ پیچھے ہندوستان ہے۔ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ اس وقت جب پاکستان کے معاشی حالات ذرا تھوڑے سے پتلے ہیں، سیاسی صورتحال بھی تھوڑی خراب ہے، تو چلو ان کو اب لڑا دو۔ ہم لڑیں گے نہیں، یہ وطن ہمارا ہے۔ ہم نے کل بھی پاکستان زندہ باد کہا تھا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بار کہا پاکستان کھپے، محترمہ بے نظیر بھٹو بلا شبہ بڑی لیڈر تھی، ایک بار کہا پاکستان کھپے، سارے کہتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب نے کہا پاکستان بچ گیا۔ اوہ ہم نے تو 8000 لاشیں اٹھا کے کہا ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بے نظیر بھٹو کا اپنا مقام ہوگا، لیکن کیا مفتی نظام الدین شامزئی کا مقام جو ہے وہ کسی سے کم ہے؟ کیا مولانا سمیع الحق شہید کا مقام کسی سے کم ہے؟ کیا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کا مقام کسی سے کم ہے؟ کیا ہماری یہ شہید کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میرے وہ ساتھی تھے، ان کا مقام کسی سے کم ہے؟ اگر شہادتوں کی بات ہے تو ہم نے تو خون دے کے اس وطن کو بچایا بھی ہے۔
افغانستان میں روس آیا تھا تو خون کس نے دیا تھا؟ یہ ننوتوی کے بیٹوں نے خون دیا تھا۔ کس نے خون دیا تھا افغانستان میں کہ روس پاکستان کی سرحدوں پر نہ آئے؟ یہ ننوتوی کے بیٹوں نے خون دیا تھا۔ آج بھی دیں گے، اپنے وطن کے لیے دیں گے، اپنی قوم کے لیے دیں گے، اپنے دین کے لیے دیں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اصحاب رسول و اہل بیت کے چوکیدار ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور کبھی نانوتوی کے لشکر کے کسی سپاہی نے پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں انارکی پھیلے، پاکستان میں فوج اور قوم میں لڑائی پیدا ہو، پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہو۔ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا۔ ہماری جدوجہد قانونی جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد آئین کی جدوجہد ہے۔ ہم نے آئین کے ذریعے قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوایا ہے، قومی اسمبلی سے اقلیت۔ اور یہ بھی واضح کر دوں، کہتے او جی او دیکھیں نا جی پاکستان میں نے کہا مرزا مسرور میرا تجھے چیلنج ہے، ٹکٹ بھی میں دوں گا، ٹکٹ بھی میری طرف سے، رہائش بھی میری طرف سے۔ تو مائی کا لال بن، جا سعودی سفارت خانے کے اندر اور جا کے کہ میں قادیانی ہوں، مجھے عمرے کے لیے جانا ہے، پھر دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ چلو اس سے آگے چلتے، جس طرح چوری، یہ ایسے چور ہیں، ڈاکو ہیں کہ کعبۃ اللہ میں بھی چوری چوری جاتے ہیں۔ ون شیر کا بچہ، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا کل یہ تم بھیجو گے سارے اپنے سرپرستوں کو، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ شیر کا بچہ بن، خفیہ پہنچ مکے میں اور کہو یہ میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں، دیکھ پھر تیرا حشر کیا ہوتا ہے۔ کوئی قادیانی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ جعلی ناموں سے، جھوٹے ناموں سے جاتے ہیں۔ کوئی قادیانی مصر میں مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا۔ ملیشیا میں تو مسجد میں چلا جائے تو سزا ہے، قادیانی مسجد میں داخل ہو جائے۔ میں نے بشپ آف کینٹبری جو ہیں برطانیہ کے، جو چرچ کے صدر ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں اگر کوئی دعویٰ کرے، یعنی کوئی کرسچن، کوئی مسیح دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 100 سال پہلے ہم اسے جلا دیتے تھے، اب ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو ہمارا دل دیکھو کہ ہر چوک چوراہے میں شیزان کی دکان کھلی ہے، ہم کوئی اسے نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہاں، وہ آیا ایک بار میرے پاس، کہتا آپ کی جماعت کو 50 لاکھ دیا کریں گے سال کا مولانا، باقی حضرات فلاں نے ہمارے نکاح پڑھائے، وہ فلاں کو ہم چندہ دیتے ہیں، آپ بھی مہربانی کریں نا، ذرا تھوڑی سی مصلحت اختیار کریں۔ دیکھیں نا جی، میں نے کہا میرا تیرا جھگڑا ہی کوئی نہیں، مجھے یہ بتا کہ جو منافع تو شیزان کو دیتا ہے اس سے مرزا قادیانی کا لٹریچر چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا؟ ذرا آپ بھی ہوش سے سنو، چھوٹے چھوٹے مولویوں کے نام نہیں ہیں، بڑے بڑے مولویوں کے نام ہیں، حضرت فلاں حضرت کو بھی ہم مانا، فلاں مدرسے کو بھی فلاں۔ میں نے کہا یار میرا یہ جھگڑا ہی نہیں تیرے ساتھ، میری جماعت کو ایک آنا نہیں چاہیے، مجھے تجھ سے ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو منافع تو شیزان کو دیتا ہے، ریالٹی جو شیزان کو دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ شیزان کے نام کی جو ریالٹی دیتا ہے، تو یہ بتا اس سے جو مرزا قادیانی کا لٹریچر چھپتا ہے اس کو میں جائز قرار دے دوں؟ وہ حضرت، میں کہا چل اس پہ بھی آتے ہیں، جتنا تو پروفٹ دیتا ہے نا مرزا قادیانی کے لیے، اتنا ہی لٹریچر ختم نبوت کا چھاپ کے اپنی دکان پہ رکھ لے۔ حضرت میں نے کہا تو اپنی دکان کا منافع کاروبار اس لیے چھوڑنے کو تیار نہیں، تجھے دنیا کا مال مل رہا ہے، ہمیں تو ختم نبوت کے نتیجے میں دنیا بھی رب دے رہا ہے اور جنت بھی رب دے گا۔ یہ جو ہاتھی حضرت، ذرا ہاتھ ہولا حضرت سب کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا جی؟ پوچھو شیزان والوں سے کہ تم پیسے دیتے ہو کہ نہیں دیتے شیزان نام کے؟
اور اس کی وصیت کے مطابق اس سے مرزا قادیانی کا لٹریچر چھپتا کہ نہیں چھپتا، بس ہمارا اتنا سا جھگڑا ہے۔ ملک صاحب اور کوئی جھگڑا نہیں، میری کوئی کون سی بینس کی بوتلیں میں بناتا ہوں یا پیپسی کی بناتا ہوں یا ملک صاحب بناتے ہیں یا مولانا الیاس چنیوٹی کی کوئی دکان ہے، بیکری ہے، نہ ہماری کوئی بیکری نہ دکان۔ ہمارا جھگڑا بھائی ہمارے دین کی وجہ سے ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں قادیانیوں، ہمارے بڑے بھی تمہیں کہتے آئے، آؤ صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ ایک وہ شخص جو کبھی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی بیوی تھا معاذ اللہ، کبھی دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں، کبھی دعویٰ کرے کہ میں محمد ہوں معاذ اللہ، تو ایسے مجنون شخص کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کرو۔ ہم تو قانونی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، وہ لڑتے رہیں گے، دروازہ قانون کا کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ انسانی حق کی بات ہے تو میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ان کے لیے کہتے ہیں، ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا انسانی حق نہیں ہے، 1.70 ارب مسلمانوں کا انسانی حق نہیں ہے کہ ان کے آقا کے نام کو غلط استعمال کرنے والا جو ہے تم کہتے ہو اس کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ ہمارا بھی حق ہے کہ تم ہمارے آقا کا، ہمارے دین کا، اور یہ کوئی پاکستان کی پارلیمان کی وجہ سے تم کافر نہیں ہو، تم تو اسلام کی وجہ سے کافر ہو، تم تو قرآن کی وجہ سے کافر ہو، تم تو سنت کی وجہ سے کافر ہو، تمہیں تو احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں کافر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کفر کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھیے، اور اسی طرح اس بات کو بھی سمجھیے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہوا فیصل آباد میں؟ آپس کی لڑائی تھی مسیحیوں کی، آپس کی۔ ہم نے 22 چرچ جلا دیے، 90 گھر جلا دیے، اپنے مسلمانوں کے گھر بھی جلا دیے۔ ہاں نہیں، جیسے مجھے دکھ ہوتا ہے اگر کوئی یورپ کے اندر مسجد کی توہین کرے، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، ہوتا ہے نا؟ اسی طرح ان کی عبادت گاہیں ہیں، اور ان کو امان ہمارے آقا علیہ السلام نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ معاہدے میں دیا ہوا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو جذباتی کیفیت میں لے جانے کی بجائے پہلے سوچو، فکر کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمیں جذباتی کر کے بعد میں خود مظلوم بن جائے، ہمیں ظالم ثابت کرے، اور کرنے والا بھی یہ خود ہو۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ خود ہی کیا پھر ہم پہ ڈال دیا۔ اس لیے اس کی بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یاد رکھو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم نے ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے اصحاب رسول و اہل بیت کی چوکیداری کرنی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جہاں تک بات ہے گستاخوں کی، تو کل بھی ان کا تعاقب کیا، آج بھی کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ صدیق اکبر کو ضرورت نہیں ہے کہ ان سے کوئی محبت کرے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صدیق اکبر سے محبت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔